کہ غیر رمضان کے اندر صرف 5 نمازیں روزانہ کی فرض ہیں، کہا ان کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ ہوتا یوں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بڑی مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رونقیں ہوتی ہیں، نمازوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ساری نمازیں غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، غیر رمضان کے اندر بھی یوں ہی فرض ہے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز فرض تھی، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز فرض تھی۔ اس نماز کے چھوڑنے ہی کی وجہ سے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ گھر کے اندر نحوست کیوں آتی ہے، بے برکتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ گھر کے اندر 5-6 بچے ہیں، بالغ ہیں، لیکن نماز کے لیے باپ خود تو صوفی بنا ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر آتا ہے، لیکن وہ بیچارہ، اس کے گھر کے اندر 2-3 جوان بچیاں ہیں، 2-3 جوان بچے ہیں، ان کو نماز کے لیے نہیں جگاتا، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بچہ اگر دنیا کا نقصان کر دیتا ہے، کسی کی گاڑی کا بلب توڑ دیتا ہے، لائٹ توڑ دیتا ہے، گھر میں کوئی بلب توڑ دیتا ہے، کچھ دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، باپ اس کو ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن اگر دین کا اس کا نقصان ہے تو باپ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس پہ کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ دین کی قدر نہیں، دین کی قدر نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے اندر سستی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، بیماری ہے، موت کے کشمکش کے اندر ہیں، سخت بیماری کا عالم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جماعت سے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی، ان دونوں کے کندھوں پہ سہارا دے کے مسجد کے اندر آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ 2 صحابیوں کے سہارے کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، پاک اور صاف ہیں، لیکن امت کو دست دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے نماز کو قضا نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے نماز قضا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ 9 عذر پیش کیے، بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، راستے میں درندے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اجازت ہو تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ کہا تیرے گھر تک اگر اذان کی آواز آتی ہے تو تیری گھر میں نماز نہیں ہوگی، گھر میں تیری نماز نہیں ہوگی۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، مسلمان اور کافر کے درمیان تو فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ اس مسلمان کا پتہ کیسے چلے گا کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، کیسے اس کے اسلام کی کیا علامت ہوگی؟ کیا داڑھی کا رکھنا اسلام کی علامت ہے؟ وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں، وہ تو غیر مسلموں کی داڑھی نہیں ہوتی کیا؟ پگڑی ہوتی ہے، جبے لگائے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے کرتے پہنے ہوتے ہیں۔ نماز ہی تو فرق ہے، آگے پتہ چلے گا نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ فرق ہی تو نماز ہی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز جو نماز ہے، لیکن مسلمان اس کے اندر بہت سستی کرتے ہیں، مسلمان بہت سستی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنی نماز کو دیکھ لیں۔ بیان القرآن کے اندر الذین یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ عجیب نقل کیا ہے۔ حاتم اصم رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، سنت مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہوں، اس کے بعد نماز والی جگہ پہ آ جاتا ہوں، آ کے 2-4 منٹ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ جو باہر کے خیالات ہیں، ذہن ہے، جس کام کاج سے نکل کے آیا ہوں، ظاہر انسان کا دماغ وہی ہوتا ہے جہاں سے وہ آتا ہے، آ کے جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو وہ سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، بے عینی توجہ میری خاص اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی جو نماز ہوتی ہے تو کیسے؟ بالکل گھر کے اندر فارغ بیٹھے ہوں گے، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ کا راستے، 1 منٹ کے بعد پھر 1 منٹ ہو جائے گی، گھر میں بعض اوقات ماں آوازیں کرتی رہے گی بیٹے پہ، باپ آوازیں کرتا رہے گا، بعض اوقات باپ بیچارہ خود بھی گھر میں بیٹھا رہے گا، ابھی تو 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہیں، بس وقت پورا ہوتا ہے، پھر بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، وہی گھر کی جو باتیں ہیں، وہی دماغ میں ریل چل رہی ہے، وہی سٹوری گھر میں چل رہی ہے، وہ بھاگتے بھاگتے آ کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، نہ تکبیر تحریمہ کا پتہ ہے، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ سجدے کا پتہ ہے کہ کس طریقے پہ نماز پڑھنی ہے۔ کہا کہ آتا ہوں پہلے نماز سے پہلے وہاں 2-4 منٹ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کہا اس کے بعد یوں کھڑا ہوتا ہوں کہ یوں تصور کرتا ہوں میرے سر پہ اللہ کی ذات ہے، میرے پیچھے حضرت جبریل ہیں، میرے دائیں طرف حضرت جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، کہا یوں تصور کر کے کہ پل صراط پہ میں کھڑا ہوں، میری زندگی کی آخری نماز ہے، کہا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہوں، کہا اس کے بعد ایک ایک لفظ کے اس کے ترجمے پہ غور کرتا ہوں، یوں کرتے کرتے ساری نماز کو مکمل کرتا ہوں۔ کہا حضرت کتنی عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 30 سال ہو چکے ہیں اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔
میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں اور آپ دیکھیں، میری اور آپ کی تو ایک نماز بھی ایسی نہ ہوئی، ایسی نہ ہوئی، یہی نماز جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ جب انسان جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط ہوں گے، وہاں یہ کوئلہ بنا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا بتا جہنم کے اندر کیوں آیا، بتا کس وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، بتا یہ سانپ اور بچھو کیوں مسلط ہیں، تو جواب دے گا ما سلککم فی سقر، لم نکو من المصلین، جواب دے گا لم نکو من المصلین، میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، اتنے سخت جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کے عذاب کے اندر، گرمی سردی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جب سوال کیا جائے گا کیوں جہنم کے اندر داخل ہوئے، تو جواب دے گا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز میں سستی کر لیتا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، نماز میں سستی نہ کرنا۔ امام ذہبی نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، عبد الملک بن مروان بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت میرا بہت بڑا جرم ہے، کیا اللہ میرے جرم کو معاف کر دیں گے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا کون سا جرم ہے، کیوں اتنا پریشان ہے، کون سے ایسا جرم کر دیا ہے؟ کہا کفن چور تھا، جب کوئی مرتا تھا اس کو دفن کر کے ورثاء چلے جاتے تھے، رات کو آ کے اس کی قبر کو کھود کے کفن نکال کے بیچتا تھا۔ کہا آج رات خواب دیکھتا ہوں، خواب کے اندر یوں ہی کفن چوری کرنے کے لیے جاتا ہوں، جا کے پہلی قبر کو کھودتا ہوں، بیچ میں مردہ ہے، سیاہ اس کا چہرہ ہے، قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ کہا وہ دیکھ کے منظر بھاگنے لگتا ہوں، غیب سے آواز آتی ہے، پوچھتے نہیں ہو یہ کون ہے، یہ کس جرم میں مبتلا تھا؟ کہا کون ہے؟ کہا نماز میں سستی کرتا تھا، اللہ نے چہرہ سیاہ کر دیا ہے، اللہ نے چہرہ قبلے سے پھیر دیا کہ دنیا میں کبھی میرے سامنے جھکا نہیں، دنیا میں کبھی قبلے کی طرف رخ کیا نہیں، آج قبر کے اندر رخ کرنے والے آج سوچ رہے ہیں کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف رخ کیا جائے، آج وہ رسا بڑے ترتیب سے اس کے جنازے کو رکھتے ہیں، قبر میں رکھ کے چہرہ اس کے دیکھو قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، دیکھنا کہ دنیا میں بھی کبھی اس نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے، کبھی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، کبھی ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکا ہے؟ کہا کہ پھر آگے جاتا ہوں، دوسری قبر کھودتا ہوں، کہا وہاں جا کے عجیب منظر دیکھتا ہوں، قبر کھودنے کے بعد میت ہے، زنجیروں کے اندر باندھی ہوئی ہے، شکل اس کی خنزیر جیسی بنی ہوئی ہے۔ کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھ کے اور گھبرا گیا، وہاں سے بھاگا، پوچھا پوچھتے نہیں ہو کون ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ دنیا میں خنزیروں جیسا کام کرتا تھا، زنا کرنے والا تھا، شراب خور تھا، اللہ نے قبر کے اندر آ کے وہی خنزیروں جیسی شکل اس کو دے دی ہے۔ کہا تیسری قبر کھودتا ہوں، آگے عجیب منظر دیکھتا ہوں، فرشتہ ہے، میت کے حلق کے اندر سلاخ گاڑی ہوئی ہے، گردن کی جانب سے پیچھے گدی کی جانب سے سلاخ نکلی ہوئی ہے۔ کہا یہ منظر دیکھ کے اور گھبرا کے بھاگا۔ کہا پوچھتے نہیں یہ کون ہو؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ چغل خور ہے، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کے آگے بیان کرنا۔ یہاں مجلس لگی ہے تو چار آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کے ان کا بات کرنا، ان کا غیبت کرنا، کسی کے خلاف کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ادھر سے بات اٹھا کے وہاں لے کے جا کے فتنہ بنانا، لڑائی اور جھگڑے بنانا۔ فتنے والی جگہ پہ تو کہا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جہاں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے، فتنہ بڑھ رہا ہے، معاملہ بڑھ رہا ہے حد سے زیادہ، وہاں تو شریعت نے کہا کہ فتنے سے بچانے کے لیے تھوڑا بہت وہاں جھوٹ بول کے معاملے کو کور کرنا، کہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ کہا یہ چغل خور تھا، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کے آگے چغلیاں لگاتا تھا، لڑائی اور جھگڑے کروانے والا تھا، اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ کہا آگے جا کے قبر کھودتا ہوں، عجیب منظر دیکھتا ہوں، قبر کھودتے ہی بین میں آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ساری قبر آگ کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ پھر بھاگا ہوں، پھر آواز آئی، پوچھتے نہیں؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ بے نمازی تھا، پہلے نماز میں سستی کرنے والے کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، قبلے سے پھیرا گیا، اور جو نماز چھوڑنے والا تھا، کہا ساری قبر آگ کے شعلوں سے اس کی بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بہت بڑا سخت گناہ ہوتا ہے۔ کہا آگے جاتا ہوں، آگے قبر کھودتا ہوں، ایک نوجوان ہے، بیٹھا ہوا ہے، تحت نگاہ قبر وسیع ہے، خوشبوئیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، عجیب سا منظر ہے، جیسے کسی خوبصورت وادی کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ نوجوان ہے جو جوانی کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا، جوانی کی حالت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کب تک ہوگا؟ سوچے نا، کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ کب تک یوں غفلت میں گزاریں گے؟ کب تک خواہشات کی زندگی گزرے گی؟ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارے کان ان لاؤڈ اسپیکروں سے آوازیں اعلان نہیں سنتے روزانہ؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے نہیں اٹھائے؟ کیا ہم نے مردوں کے کپڑوں کو پھاڑ کے ان کو غسل نہیں دیا؟ ان کے جنازوں کو لے کے قبر کے حوالے نہیں کیا؟ ایک دن میرا اور آپ کی بھی
آئے گی یہی وقت میرے اور آپ کے اوپر بھی آئے گا. یوں ہی اعلانات ہمارے بھی اعلانات انہیں لاؤڈ اسپیکروں سے ہوں گے. یوں ہی میرے اور آپ کو بھی تخت پہ لٹایا جائے گا. یوں ہی میرے اور آپ کے کپڑوں کو پھاڑ کے نکالا جائے گا. یوں ہی بے بس ہوں کہ ہمیں غسل دیا جائے گا. یوں ہی قبر کے حوالے کیا جائے گا. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کی مثال خواب جیسی ہے. خواب کے اندر بادشاہ بن جاؤ, وزیر بن جاؤ, آنکھ کھلے اسی چرپائی پہ ہوگے. یوں ہی دنیا میں بہت کچھ مال پیسہ کما لیا, بہت مزے گزار دیے, بڑے گناہوں کے اندر خواہشات قسم کی گزار دی. مرتے ہی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. جہنم کی ایک جھٹکا دیکھتے ہی دنیا کی ساری خواہشات اور لذتیں بھول جاؤ گے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیو دوستو, جمعۃ الوداع ہے, رجوع کرنے کا وقت ہے, توبہ کرنے کا وقت ہے, اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت آ چکا ہے. معلوم نہیں اگلا رمضان مجھے اور آپ کو نصیب ہو نہ ہو. تو یہ نیت اور عزم اور ارادہ کر دیں کہ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے. نماز کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑیں گے. نماز کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی سستی کے اندر, نماز کی لاپرواہی کے اندر پکڑے نہ جائیں.